آج انشاءاللہ تعالی سورہ قریش کی زکوٰۃ بیان کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں حافظ عمران حیدر۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ قریش کی زکوٰۃ بیان کروں گا۔ میرے پاس بہت سی کالز آئی، میسیجز آئے، کومنٹس آئے کہ قاری صاحب سورہ قریش کی زکوٰۃ بیان فرمائیں۔ میں نے الحمدللہ سورہ یاسین کی بھی زکوٰۃ بیان کی ہے، سورہ مزمل کی زکوٰۃ بیان کی، سورہ فاتحہ کی، اور آج سورہ قریش کی زکوٰۃ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اور بہت زیادہ اس پر آپ کی ریکویسٹ آئی ہے، آپ کی ریکویسٹ پر، آپ کی طلب پر، آپ کی چاہت پر سورہ قریش کا عمل بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ عمل عامل حضرات بھی کر سکتے ہیں اور عام لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ عامل حضرات کے لیے تو ضروری ہے، بہت ضروری عمل ہے، عامل حضرات اس عمل کو ضرور کریں۔ کبھی کبھی بہت سے لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ قاری صاحب یہ بتائیں کہ ہم عملیات کی شروعات کہاں سے کریں۔ اس سوال کا جواب آج تک میں نے نہیں دیا، تو آج یہ راز آپ کو بتاتا ہوں۔ بہت سے لوگ پہلا عمل بسم اللہ کا کرتے ہیں، بہت سے لوگ درود شریف کا کرتے ہیں، ہر کسی کی اپنی چاہت اور اپنا تجربہ۔ لیکن میں جو اپنے چاہنے والوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ عملیات میں آنا ہے تو سب سے پہلا عمل سورہ قریش کا کریں، سب سے پہلی زکوٰۃ سورہ قریش کی دیں۔ اس عمل کی بہت سی برکات ہیں، بہت سے فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو عامل ہو سورہ قریش کا، وہ رجت میں کبھی بھی مبتلا نہیں ہوتا۔ باقی عام لوگوں کے حوالے سے اس کے کیا فائدے ہیں، سورہ قریش کے انشاءاللہ تعالی فائدے بیان کرتا رہوں گا، آپ اس کو سنتے رہیں۔ آج بھی ایک فائدہ بیان کرتا ہوں، اس کے بعد سورہ قریش کا عمل بیان کرتا ہوں۔ آپ کے دل میں کوئی بھی حسرت ہو، کوئی بھی مراد ہو، کوئی بھی چاہت ہو، کوئی بھی امید ہو، آپ چاہتے ہیں کہ یہ امید آپ کی بر آئے، تو اس عمل کو کریں، اپنا معاملہ ذہن میں رکھیں، اپنا مسئلہ ذہن میں رکھیں اور سورہ قریش کی زکوٰۃ ادا کریں۔ انشاءاللہ تعالی سورہ قریش کی زکوٰۃ کی برکت سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ شادی میں رکاوٹ ہو، یا مقدمے کا معاملہ ہو، یا رزق روزی میں کوئی بندش ہو، یا باہر جانے کا مسئلہ ہو، کوئی تعلیم کا مسئلہ ہو، کوئی بھی آرزو ہو، دل میں اپنے آرزو رکھیں اور اس عمل کو کریں۔ باقی عامل حضرات کس لیے کریں گے؟ عامل حضرات کے پاس تو علم کا ذخیرہ ہے الحمدللہ، وہ بہت سے مقاصد کے لیے کریں گے، اپنے فائدے کے لیے بھی کریں گے، خلق خدا کے فائدے کے لیے بھی کریں گے۔ تو اس عمل کی دو ترتیبیں ہیں۔ پہلی ترتیب یہ ہے کہ آپ اس کو ذی الحجہ کے مہینے میں کریں۔ ذی الحجہ کے مہینے میں اس عمل کو کیا تو اس کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ اگر ذی الحجہ میں نہ کر سکیں تو کسی بھی مہینے میں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ذی الحجہ میں اس عمل کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے چاند نظر آئے، چاند کی پہلی رات ہو اور نماز عشاء کے بعد آپ غسل کریں گے، پاک صاف جگہ پر بیٹھیں گے، جگہ اور ٹائم کی پابندی کریں گے اور مکمل تنہائی میں اس عمل کو کرنا ہے۔ شروع میں اور آخر میں 11 بار درود شریف پڑھیں، 777 بار سورہ قریش کو پڑھنا ہے، 777 ٹائم۔ شروع میں بھی 11 بار درود شریف، آخر میں بھی 11 بار درود شریف، درمیان میں 777 بار پوری سورہ قریش کو پڑھنا ہے۔ ہر بار آپ کو بسم اللہ پڑھنی ہے۔ پہلی بار پڑھیں گے اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے، بسم اللہ بھی پڑھیں گے، اس کے بعد جب آپ پڑھیں گے بسم اللہ پڑھتے رہیں گے۔ یہ عمل بلا ناغہ آپ 10 دنوں تک کریں گے۔ اس عمل میں کھانے پینے کی کوئی پرہیز نہیں ہے، بس آپ بدبودار چیزوں سے بچیں۔ جب آپ 10 دن مکمل کر لیں، 10 دنوں بعد 1.25 کلو کوئی مٹھائی لے لیں، کوئی شیرینی لے لیں، یا اتنی رقم لے کر کسی غریب کو دے دیں، صدقہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ جو میں نے عمل کیا اس کو قبول فرما، کامیابی عطا فرما، اور یہ شیرینی، یہ مٹھائی، یہ صدقہ آپ کے نام پر، اس کی برکت سے میرے اس مسئلے کو حل فرما یا مجھے اس عمل میں کامیابی عطا فرما۔ اس طرح آپ کا 10 دنوں میں عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد زندگی بھر سورہ قریش کو روزانہ کسی بھی ٹائم پر 70 بار پڑھتے رہیں، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ، تاکہ عمل آپ کے کنٹرول میں رہے۔ اگر ذی الحجہ میں نہ کر سکیں،
عام دنوں کے اندر کرنا چاہیں تو 9 چندی جمعرات سے اس عمل کو کریں یا 9 چندی شب جمعہ سے اس عمل کو کریں، باقی ترتیب وہی ہوگی۔ عامل حضرات کے لیے ضروری یہ ہے کہ عمل کرنے کے بعد زندگی بھر 70 بار سورہ قریش کو پڑھتے رہیں، اور عام آدمی کسی خاص مقصد کے لیے اس عمل کو کرے تو اس کے لیے روزانہ 70 بار پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر 70 بار پڑھے گا تو برکات حاصل کرے گا۔ عام آدمی کرنا چاہے، مثال کے طور پر شادی کے مقصد کے لیے پڑھنا چاہتا ہے کہ میں فلاں جگہ پر شادی کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے رشتے میں آسانی فرمائے، یا اللہ تعالیٰ میرے رزق میں برکت عطا فرمائے، یا باہر جانے کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ سفر میں آسانی فرمائے، یہ نیت رکھتے ہوئے 10 دن عمل کرے، انشاءاللہ تعالیٰ 10 دن کے عمل کی برکت سے اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ عمل کوئی بھی کریں گے اللہ پر یقین ہو، ایمان و توکل ہو، اور اللہ سے مانگے، بغیر مانگے کچھ نہیں ملتا۔ اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، عاجزی اختیار کریں۔ باقی ایسے نہیں ہوتا کہ آپ رٹ کے طوطے کی طرح چلے جائیں، آپ پڑھ وظیفہ رہے ہوں اور دماغ میں حساب کتاب دکان کا کر رہے ہوں، اس طرح کے وظائف فائدہ نہیں دیتے۔ آپ جب عمل پڑھیں گے، آپ کے دل میں قرآن کا احترام ہو، اللہ کا جلال آپ کے تصور میں ہو کہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا ہوں، یہ معمولی کلام نہیں ہے، عظمتوں والا قرآن ہے، اور آپ کو یقین ہو کہ اس کے پڑھنے سے فائدہ ہوگا، یقین کے ساتھ پڑھیں گے۔ باقی ٹرائی کریں گے، ٹرائی مائے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جس نے یقین کیا اس نے فیض پایا، جس نے تجربے کیے بس اس کو تجربے ہی ملیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی سورہ قریش کے آئندہ بھی وظائف بیان کرتا رہوں گا۔ تو یہ آج کا عمل تھا، آپ کے لیے خاص تحفہ تھا، اس عمل کو لیں اور اس عمل کی قدر کریں۔ میری طرف سے اس کی اجازت عام ہے، اور آپ کومنٹس کے اندر ضرور اجازت طلب کریں، انشاءاللہ تعالی خصوصی طور پر آپ کو کمنٹس کے اندر بھی اجازت دی جائے گی۔ اگر آپ کمنٹس نہ کر سکے تب بھی آپ کو اجازت ہے، عمل کو کریں۔ اور آخر میں ریکویسٹ کرتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو روحانیت میں وہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے جس کے بدلے میں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ وہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے جس مقام و مرتبے میں کبھی زوال نہ ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔